ایمان نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں سید شہریار شاہ بخاری، جامعہ فاروقیہ رضویہ گجرپورہ، سید شہریار شاہ بخاری صاحب جی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ عزت مآب علماء اکرام، طلباء اعزام اور ایک رب کے ہاں جھکنے والی ہر جبین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرکشش تقریری مقابلے میں مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت سے معرفت ہے۔ جناب صدر، ختم نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہے اور نبوت کے کمالات جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے ہیں وہ سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آ کر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بزم دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس بزم دنیا کے سب سے آخری نبی وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جناب صدر، عقیدہ ختم نبوت یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ میرے خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ میرے گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ میرے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ میرے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت ان عقائد میں سے ہے کہ جن پر تمام امت کا اجماع ہے، امت متفق ہے، امت متحد ہے، امت متحد ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی بقا میں امت کی بقا ہے، جس کی سلامتی میں امت کی سلامتی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا بقا نہ ہوا تو امت کا بقا نہیں ہوگا، اگر عقیدہ ختم نبوت کی سلامتی نہ رہی تو امت کی سلامتی نہیں رہے۔ اور احباب ذی وقار، جناب صدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ آپ بغیر کسی تعلیل کے، بغیر کسی تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ اور متعدد اور کثیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ جناب صدر، جن جیّد صحابہ سے ختم نبوت کے بارے میں روایات ملتی ہیں ان میں سر فہرست حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر اور جیّد صحابہ ہیں کہ جن سے ختم نبوت کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ جناب صدر، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو یہ بات طلوع سحر کی طرح عیاں اور روشن ہے کہ جب اسلام کے دفاع کی باری آتی ہے، جب اسلام کو بچانے کی باری آتی ہے تو جو پہلا میدان لگایا جاتا ہے وہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، اور جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان لگایا جاتا ہے وہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ جناب صدر، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جو میدان لگایا گیا اور اس میں 1200 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ دے کر بتا دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے،
کتنا نازک ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اپنی جانب کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اور صحابی کے زبان پر یہی الفاظ تھے، میں بھی، میرا باپ بھی، میری ماں بھی، میری عزتیں، میرا مال سب سرکار کی ختم نبوت پر قربان۔ اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ شریعت کے محل کا تو آخری پتھر ہے پیارے، شریعت کے محل کا تو آخری پتھر ہے پیارے، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم تجھ پر، اور آ کر بعد میں سب پہ لے گیا بازی، آ کر بعد میں سب پہ لے گیا بازی، یہ ہمت ختم تجھ پر، یہ سبقت ختم تجھ پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتایا کہ نبوت کا سلسلہ رب کعبہ نے اب ختم کر دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی سلسلہ میں ایک حدیث مبارک بھی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ہمارے ایمان کا یہ لازمی جز ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں علی حسن گورنمنٹ ہائی اسکول باغ بانپورہ سے، علی حسن۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور محترم حاضرین اکرام، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کی اساس، ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جناب صدر اور معزز حاضرین، اس آیت مبارکہ میں ایک بات بڑی واضح طور پر بتائی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں کم سے کم 100 مرتبہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ کیوں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی؟ حالانکہ نبیوں کا کام تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصلاح کرنا، ان کو بتانا کہ نیکی والے کام کون سے ہیں اور برے کام کون سے ہیں، برائیوں سے روکنا۔ یہ اس لیے بتایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب محض ایک علاقے یا ایک طبقے کے لیے نبی بن کر آئے، اور جو انہیں کتاب ملی وہ کتاب بھی صرف ایک علاقے یا مخصوص طبقے کی رہنمائی کے لیے تھی۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے تو وہ پورے عالم کے نبی بن کر آئے۔ جو قرآن مجید ان کو دیا گیا، جو کتاب قرآن مجید ان کو دی گئی، وہ بھی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے، عرب ملک کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے، افریقہ ملک کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پوری دنیا، پورے عالم کا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے لیے قرآن مجید ہدایت کا سر چشمہ نہ ہو۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ بھی سارے عالم کے لیے رہنمائی ہے، سارے عالم کے لیے ایک نمونہ ہے، سارے عالم کے لیے ایک ماڈل ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیں کسی اور نبی یا نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا۔ جس دور میں بھی
کسی لعین و کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جہاد لڑی گئی، علماء کرام نے جہاد لڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک شخص مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد لڑی، انہیں شکست دی، ختم نبوت پر پہرا دیا۔ اور آج ہمارا کام بھی یہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیں۔ اس کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کریں گے۔ نہ کٹ مروں جب تک میں شہ بطحا کی حرمت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ برے صغیر میں ایک شخص انگریزوں کی دور حکومت میں 1901 میں اس نے اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو نبی کا، پہلے 1891 میں اس نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جناب صدر، اس شخص ہمارا موضوع ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں محمد آصف غفور کو، جامعہ غوثیہ نعیمیہ تعلیم القرآن، جامعہ غوثیہ نعیمیہ تعلیم القرآن سنگھ پورہ۔ محمد، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس موضوع کا نام ہے ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جس قدر چیزیں پیدا فرمائیں ان کو تدریجاً اپنے کمال طبی تک پہنچایا۔ جب چیزیں اپنے کمال طبی تک نہیں پہنچی تو اس وقت تک اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اسی نہج پر اللہ نے نظام شریعت قائم کیا۔ شرع اور احکام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میں نازل طے کرتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا ختم ہوا۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی صلاحیتیں تھی وہ سب آپ پر ہی ختم ہو گئی اور آپ کے بعد ان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام علی وقار یہی ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی دنیا میں آنے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا اور قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ساتھ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا الیک رسول اللہ جمیعا، اور میں تم تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر آیا اور جب تک تمہیں انسانیت ہے میں تم لوگوں کے لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور ایک اور موقع پر اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ یعنی کہ واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کلیئر میسیج کنوے کر دیا تھا اپنی امت کو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کسی شک و شبہ میں مبتلا مت ہو جانا، اپنے ایمان کو کفر میں مبتلا کر کے ڈگمگا مت جانا، ثابت قدم رہنا اور میرے پہ ایمان رکھنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور الحمدللہ ہم سب مسلم ہیں اور ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں محمد رؤف الحسن، جامعہ یوسفیہ چائنا اسکیم سے محمد رؤف الحسن، اور یہ ہمارے لاسٹ کنٹسٹنٹ ہیں اس پروگرام کے۔ رحمان و رحیم پیارا نام تیرا، رحمان و رحیم پیارا نام تیرا، ملے اچھے آغاز کی توفیق مولا، دے جنجور اہل وطن کے ضمیر، دے جنجور اہل وطن کے ضمیر، دے ایسی آواز کی توفیق مولا۔ صدر ذی وقار
محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدر ذیوقار، آج سے 14 صدیاں پہلے انسانیت کفر و شرک کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف جہالت اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ حیوانیت اور شیطانیت کا دور دورہ تھا۔ مخلوق خدا کو کسی مسیحا کا انتظار تھا۔ خالق کائنات کو رحم آ گیا۔ گمراہی اور جہالت کے بادل چھٹ گئے۔ ربیع الاول کی ایک صحیح سات نے کائنات کو تابد روشن کر دیا۔ صدر ذیوقار، ختم نبوت کی گواہی تو پرندوں سمیت جانوروں نے بھی دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنا ہی بنایا ہوا قانون توڑ کر بدری صحابہ کو میدان جنگ میں اتارنے کا فیصلہ کیا، اور صرف ختم نبوت کی وجہ سے ہی 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی آسمانوں کو درخشانی، سمندروں کو طغیانی، پہاڑوں کو جلال، ستاروں کو جمال، کوسے قزاق کو رنگینی، چٹانوں کو سنگینی، حسن کو سادگی، عشق کو تازگی، بادلوں کو للکار، بوندوں کو جنکار، شبوں کو لالی، کھیتوں کو ہریالی، کلیوں کو مسکراہٹ، کنوں کو جگمگاہٹ، دھوپ کو وقار اور چاندنی کو نکھارتا ہوا۔ عزیزان محترم، انا اللبینۃ وانا خاتم النبیین، جب خدا نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا جس کی آخری اینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب مرزا قادیانی جو کہ انگریز کی بدبودار اینٹ ہے، اس کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنے حسین نبی کے بعد ایک کان دجال کو نبی مانا جائے؟ کہاں ابن مریم، کہاں ابن کثیری؟ کیونکہ مرزا لعین ہے، بے دین ہے، بدترین ہے، جہنم کا شوقین ہے، جبکہ ہمارا نبی ماں جمی ہے، دل نشی ہے، بہترین ہے، بل یقین ہے، صادق و امی ہے۔ جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، حکیم تم سا، نعیم تم سا، علیم تم سا۔ ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا۔ حسین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا، امین تم سا۔ صدر ذیوقار، پاکستان ملت اسلامیہ کو ملنے والا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس کا آئین دستور تمام عالم اسلام کے آئین دستور سے مذہب دین کے حوالے سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور اسی آئین کو داغدار کرنے کے لیے قوم قادیان نے 1973 کے آئین کو جھٹلا کر پاکستان اور پورے عالم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قادیانی صرف پاکستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے غدار ہیں، اور یہ الفاظ میں جوش خطابت میں نہیں بول رہا، یہ الفاظ میں اپنی پوری ذمہ داری اور حسن احتیاط کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تمہارے دین کے بارے میں لڑائیاں کی، جب تمہیں تمہارے دیش سے نکال دیا، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جہاں تمہیں نکالا تو نہیں لیکن نکالنے والوں کے ساتھ ہو گئے، بادشاہ وہ جو ان میں سے ہوگا وہ ظالم کہلائے گا۔ صدر ذیوقار، 70 سالہ قریب اس وطن عزیز پر ہونے والا ایک واقعہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور کو تصویر، پیر مہر علی شاہ کے خوابوں کو تعبیر، اور مجاہدین ختم نبوت کی تدبیر کو تقدیر بنانے میں لگے رہے۔ ہم تو وہ تھے کہ جن کی بے نیام شمشیروں سے مسلمہ قذاب جیسے جھوٹوں کو دل تہل جاتے تھے، لیکن آج وہی شمشیریں مصلحت اور فرقہ پرستی کے نام پر خاموش ہے، اور ختم نبوت پر سمجھوتے کی وجہ سے ہی کردار گرے، اقتدار گرے، بڑے بڑے سردار گرے، اونچے اونچے مینار گرے، اس مذہب کے ٹھیکے دار گرے، اس مٹی کے غدار گرے، بڑے سپاہ سالار گرے، منصف گرے، بار بار گرے، انصاف کے دعوے دار گرے۔ رموز مصلحت کو ذہن پر طاری نہیں کرتا، رموز مصلحت کو ذہن پر طاری نہیں کرتا، ضمیر آدمیت سے میں غداری نہیں کرتا۔ قلم شاخ صداقت ہے، زباں برگ امانت ہے، قلم شاخ صداقت ہے، زباں برگ امانت ہے، جو دل میں ہے وہی کہتا ہوں، اداکاری نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں مفتی محمد اعظم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید کروائیں۔ مفتی محمد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام،
मोहतशम उलमाए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये पुरवकार तकरीब का सिलसिला सीरत-उन-नबी व ख़त्म नबूवत तकारीरी मुकाबला। तो बहुत खुशी हुई है कि जिन जिन तलबा ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और ये हमारे लिए इस्लामी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी, समाजी भी, सियासी भी, हर लिहाज से इस चीज़ का जो ऐसे समझें, जो इसका जो अमल है, दखल है, यहाँ स्टेज पर आना, यहाँ बोलना, बोलकर यहाँ से कुछ सीख कर जाना, या किसी को मोटिवेशनल अल्फाज के अंदर, क्योंकि तकरीर का माना ही तलबा हज़रात तवज्जो फरमाएंगे जिन्होंने खुसूसन यहाँ पर हिस्सा लिया है। तकरीर को दूसरे लफ्ज़ों में हम वो अल्फाज कह सकते हैं जो कि हम अगले सामने वाले को समझा रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी तलबा थे माशाल्लाह, उन्होंने मवाद इंतहाई खूबसूरत चॉइस किया और उसके साथ साथ अंदाज भी खूबसूरत था, मगर मुकाबला है, मुकाबले के अंदर जो जो चीज़ें आपको दी जाती हैं उन पर पूरा उतरना लाजमन होता है। अब किसी ने मवाद ही इंतहाई खूबसूरत रख कर, अंदाज भी खूबसूरत रख कर, मगर 5 मिनट से तकरीबन 25 से 30 सेकंड भी ऊपर कर गए। अब उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, काविश बस कुछ नहीं जा सकता। और खुसूसन यहाँ पर जितने भी तलबा आए हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, ये चीज़ तकरीर सीखना या करना, खुसूसन मदारिस के भी बैठे हैं, स्कूल्स के भी तलबा बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, तो ये चीज़ सिखाना हमारे मुल्क के लिए भी, इस्लाम के लिए भी, अपने लिए भी ये लाजमी है और बहुत इंतहाई फ़ायदेमंद है। वो इसलिए कि जब तक हमें बोलना नहीं आएगा, हम चाहे अपने हक़ के लिए बोल रहे हों, किसी के हक़ के लिए बोल रहे हों, या किसी भी मकाम पर बोल रहे हों, जब तक हमें बोलना नहीं आता हम सही मानों में ना अपना हक़ मांग सकते हैं, ना ही अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं, ना ही किसी के लिए, किसी भी लम्हे के लिए, किसी भी मसले के लिए हम जंग लड़ सकते हैं। ये चीज़, ये स्पीच करना, ये तकरीर करना, ये लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके उनको मोटिवेशनल अंदाज के अंदर उनको कोई चीज़ समझा देना, ये तकरीर इंतहाई हमारे लिए लाजमी हैसियत रखती है कि बहैसियत पाकिस्तानी भी, कि आज हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, हमारा मुल्क की जो निज़ाम है, वो इसीलिए इतना गंदा और इसीलिए इतना ख़राब हो चुका है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर्स और क्या से क्या तो बना देते हैं, मगर वो सिर्फ अपनी जॉब तक रहते हैं, अपने ही काम से काम तक रहते हैं, मगर जो हम मुल्क के लिए जो चीज़ आगे भेजना चाह रहे होते हैं, स्कूल्स का, मदारिस का जो मेन मकसद है कि हम इस मुल्क के लिए, मुल्क की खिदमत करने वाले मामबार बना कर देना चाहते हैं, मगर हम जो चीज़ बना कर दे रहे होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स तक, सिर्फ इंजीनियर्स तक, सिर्फ पायलट तक, या सिर्फ किसी न किसी ओहदे तक महदूद होकर रह जाती है। जो मेन चीज़ मुल्क के लिए कुछ करना, मिल्लत के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना या कौम के लिए कुछ करना होता है, वो हम बिल्कुल वो चीज़ अपने बच्चों को नहीं दे सकते। जिस लिहाज से, जिस वजह से आज इन ओहदों पर, मुल्क के इस सियासतदानों के अंदर या मुल्क के उन ओहदों पर कि जहाँ पर कौम का एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो कौम के जज्बात को समझे, कौम के अंदर अपने भी इज़हार ख्याल वहाँ पर पहुँचा सके, उनके ख्याल को अपने अंदर ढाल कर उस पर अमल कर सके, तो वो उस वक्त हो सकता है कि जब वो ये चीज़ जानता हो कि मैं अपना हक, किसी और का हक कहीं पर बयान करना पड़े, कहीं पेश करना पड़े, कहीं उसकी वकालत करनी पड़े, तो मुझे बिला झिझक वो काम आता हो। तो ये चीज़, तकरीर की चीज़, स्पीच की चीज़ जो ये है, जिसे हम आज कोई आम सी चीज़ समझते हैं, क्योंकि हमारे दौरों के अंदर तो स्कूल्स के अंदर भी हफ्तावार बज़में हुआ करती थी, वहाँ पर भी मुकाबले हुआ करते थे। आज सिर्फ शायद यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर कुछ ये चीज़ देखने को मिलती है, मगर इस चीज़ का जो अमल दखल है
ہماری سیاسی محاذ پر بھی، سماجی محاذ پر بھی، دینی محاذ پر بھی، دنیاوی محاذ پر بھی اس چیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو ہمیں استاذہ کو، طلباء کو، خود کو بھی ہمیں یہ چاہیے، چاہے وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اسے یہ فن آتا ہو کہ جہاں کہیں پر بھی اگر کوئی اسے کچھ دینے کو ہے اور وہ دینا چاہتا ہے تو اسے وہ دینا آتا ہو، سمجھانا چاہتا ہے، اس کے پاس ہے تو اسے سمجھانا آتا ہو۔ پھر یہ مقابلے جو رکھے جاتے ہیں یہ انہی طلباء کو، ایسے جو ٹیلنٹ ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے اندر یہ کانفیڈنس ہے، تم اسے باہر نکالو اور باہر نکال کر تم ملت کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ یقیناً یہ میری التجا ہے، درخواست ہے اساتذہ کرام سے، طلباء سے، کہ یہ چیز جو آج ہم سے کھوئی جا رہی ہے اسے اپنائیں اور اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا کر ملک کے لیے، ملت کے لیے جو سب سے بڑا فقدان آ رہا ہے، اس فقدان سے اپنے ملک کو، ملت کو بچائیں۔ تو میں تمام جتنے بھی طلباء نے حصہ لیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چاہے جس طرح سے بھی کیا، جس انداز سے بھی کیا، مگر کوشش کی ہے، کاوش کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کوشش کو، کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان بچوں کا ساتھ دے کر ان کو ملک کے لیے، ملت کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ دینے اور کچھ کر جانے کے لیے انہیں ہنر سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا، اور خصوصاً میں وزیر کریم ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے طلباء کو، بچوں کو یہ چیز مہیا فرمائی، یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ ان کے توسل سے کچھ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا، کچھ کر جانے کا شوق ان کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت ان کے بھی کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں تعمیر ملت کیمبرج اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر محمد طارق صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس فاؤنڈیشن کا مشکور ہوں اور ان کی مینجمنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور اتنی خوبصورت محفل سجائی، اس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں۔ اور میں تو، میرے سامنے ماشاءاللہ اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور دینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو میرا جو ہے نا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ محفل ہی ایسی ہے، یہ محفل ان لوگوں کی ہے، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ انہوں نے تیاری بس کل ہی کی تھی۔ اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایسے پروگرام علاقے میں ہوں تو بڑی بات ہے، ورنہ بچے بڑے دور چلے گئے، ہمارے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، گھروں میں بھی کوئی تربیت نہیں ہو رہی۔ یہ دینی لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ ستارے ہیں، اس پاکستان کے ستارے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسکولوں میں بھی ایسی تربیت ہو، اچھے بچے ہوں، اچھے لوگ ہوں، نمازیں ہر گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہو۔ تو میں مشکور ہوں میاں عابد صاحب کا، میں تو ابھی فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پہ اور میری انٹروڈکشن بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، تو میاں عابد صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، تو ان کا میں بہت مشکور ہوں، اور پوری اپنا جو مینجمنٹ ہے ان کا ہی میں بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ ڈاکٹر احمد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر میں سب سے پہلے میاں عابد صاحب کو، جنہوں نے یہ ارینج کیا ہے، ویلکم کرتا ہوں، اور جو یہ چھوٹی موٹی محفلیں سجاتے رہتے ہیں، کبھی کیمپ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت جذبہ پیدا کیا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں۔ میں عابد صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ حضور کیا اور کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا۔ آج کی محفل جس موضوع پر انہوں نے سجائی ہے وہ ہمارے دین میں سب سے اہم موضوع ہے، ختم نبوت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں جیسے پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ دنیاوی تعلیم کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ فکر ہے، ہم دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے شعبوں میں بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کل کو ہمارا بچہ پڑھ کے اور اعلیٰ روزگار اس کو ملے گا، حالانکہ علم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے روزگار حاصل کیا جائے۔ علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ
को एक शऊर हासिल हो, आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको दुनियादारी का पता हो, हर चीज़ हो। लेकिन चूँकि एक दौड़ लगी हुई है, जो तालीमी इदारे हैं वो भी लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और दुनियावी तालीम दे रहे हैं। जैसे कि आजकल का माहौल है, पूरी दुनिया में माहौल ये चल रहा है कि दुनिया जो मटीरियलिस्ट हो गई है, मादा परस्त, यानी कि पैसा और इक़्तिदार और वसाइल, उन पे भरोसा किया जा रहा है। हालांकि दीन हमें इस चीज़ को नहीं सिखाता। दीन ये सिखाता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इंसान को दुनिया में मैंने इसलिए भेजा है ताकि तुम मुझे पहचानो, और एक ज़िंदगी हमें इम्तहान के लिए दी है। यानी दुनिया में आप अगर आए हैं तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मैं इंसान को इसलिए बनाया है कि वो दुनिया में जाके मेरी इबादत करे, मेरे अहकामात की पाबंदी करे, और आखिरत में मैं उसको सिला दूँ। अल्लाह ताला कहता है कि हम आपसे रिज़्क़ कमाना नहीं चाहते, बल्कि रिज़्क़ तो हम तुम्हें देंगे, आप मेरी इबादत करें, इंसानियत के फलाह करें। उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि अल्लाह ताला की इबादत, जैसे कभी ये फरमा रहे थे कि जो हमारे घरों में दीनी माहौल होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को दीन का बिल्कुल पता नहीं है, नमाज कोई नहीं पढ़ता, और दीन पे हम लोग बिल्कुल नहीं चलते। तो ये सबसे पहले तलीमी दरसगाहों में, जैसे ये आज की महफिल हुई, इससे काफ़ी मालूमात हासिल हुई। तो इसके लिए हमें दरसगाहों में, एजुकेशन इदारों में इस चीज़ का ख़ास एहतमाम होना चाहिए कि हमारे बच्चों की तरबियत हो। तरबियत में आजकल फुकदान पाया जाता है। बच्चे आजकल देखें दहशत गर्दी और दूसरी मनशियात, इस तरह की चीज़ें क्यों हैं? हम लोग आजकल ये समझते हैं कि बड़ी बड़ी फीसें अदा करके बड़े बड़े इदारों में बच्चों को भेज के हमारा जो है ना वो मकसद पूरा हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हालांकि ये जिम्मेदारी पूरी नहीं होती जब तक हम बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, बच्चों को दें। और हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए इस्लाम की तालीमात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हर चीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, किरदार है, वो हमें हर शोबे में नज़र आता है। एक सियासत में चले जाएँ, एक खामद के रूप में चले जाएँ, मुआशरत, मज़हब, हर शोबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसमें हमें उसका किरदार का पता चलेगा कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। तो इस तरह एहतमाम होना चाहिए, इस तरह की महफिलें होनी चाहिए ताकि बच्चों की दीनी तरबियत हासिल हो। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया किया। जैसे अभी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, इल्म का आपके पास होना ठीक है, इल्म तो बुनियादी चीज़ है कि दीनी दुनियावी इल्म हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसको कन्वे करने के लिए एक तरबियत की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इल्म है, अगर आप किसी को अपने जो कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो नहीं बता सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे मुआशरे में ये, हमारे पास ये फुकदान पाया जाता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म है सब कुछ। जब हम किसी बंदे के सामने जाते हैं, हम अपनी बात उसको सही तरह कन्वे नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो होनी चाहिए कि इस तरह की महफिलें मुनक्कद हों ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस पैदा हो और नई नई चीज़ें। यानी आज मैं जैसे हमने बातें सुनी लोगों की, तो उसमें यह था कि नॉलेज हासिल होता, बंदा सीखता है एक दूसरे से। तो इनका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और दूसरा ये वेलफेयर के काम में मैं भी इनके साथ काम करता हूँ। हम ये कैंप लगाते रहते हैं, मेडिकल कैंप, दूसरे लोगों की जो वेलफेयर के काम करते रहते हैं। तो इससे आप लोगों को भी चाहिए कि लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें। बड़ा मुश्किल दौर आजकल